اس کی مثال آپ کو ہمارے سیاستدانوں کی زبانیں مل جائے گی، جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ایک وزیر تھے، اس نے کہا کہ بھائی کہ اللہ کے بعد جو عمران خان ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے کتنے واضح الفاظ میں کہا وَاتَّقُونَ، اور میرا ڈر رکھو، اور مجھ سے عقل والے ڈرتے ہیں۔ پتا چلا کہ جو بے عقل ہو وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، اور وہ عقل ہی نہیں کہ جو اللہ سے ڈر نہ دے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے معاملات کتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ لوگ دنیاوی سیاستدان آ کر آج لوگ ایسے لوگوں کو پیروی کرتے ہیں کہ دین کو بہت پیچھے رکھ دیا۔ اللہ کے بعد تو صرف ایک ہی ذات ہے جس ذات کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے بعد یہاں ان لوگوں کے کام ایسے کہ ایک عام آدمی ان سے کہیں درجے اچھا ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام اپنی جگہ، اللہ کے بعد اللہ نے اولیاء اللہ کو قرآن میں اپنا دوست کہا، اور یہ ان سے بھی اوپر درجہ دینا چاہتے ہیں اپنے لیڈروں کو، اپنے حکمرانوں کو۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ جو دین اور دنیا سے بے خبر تھے۔ اب جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے وہ بے عقل ہے، وہ آدمی کے تو شعور ہی نہیں ہے۔ تو ایسے حکمرانوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم کس شخص کی پیروی کرتے ہیں، ہم کس جماعت کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب بات دین اسلام پر آ جائے یا بات جب شریعت کے دائرے پر آ جائے تو ہمیں ساری لیڈری، سارے معاملات کو ترک کر دینا چاہیے اور دین اور شریعت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ان کے ساتھ شریک ہے، انہیں کم از کم اتنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیانات دینے والوں سے اپنا احتجاج رپورٹ کروائے کہ بھائی ایسے شخص ہمارے منسٹر نہیں ہو سکتے، ایسے شخصوں کو ہماری تنظیم میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے، برباد کرنے کو گلستہ ایک الو کافی ہے، یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔